بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہونے لگ جائے اور سب رشتے بے معنی ہو جائیں تو اپنے اللہ پاک کی طرف پلٹنے میں دیر نہ کرو، بے شک وہ تھامنے والا رحمان الرحیم ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یا اللہ کریم ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں اور بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ بغداد کا سوداگر۔ کہتے ہیں جب قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سناتے ہیں جو ایک بغداد کے سوداگر کے ساتھ ہوا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بغداد میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا جو بہت دولت مند تھا، لیکن اپنی دولت لٹا کر وہ اتنا غریب ہو گیا تھا کہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہو گیا۔ اپنے پچھلے وقت کی عیش و عشرت والی زندگی کو یاد کر کے وہ اکثر غمزدہ ہو جایا کرتا۔ ایک رات وہ بہت اداس اور غمزدہ حالت میں سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، تمہاری قسمت کا ستارہ مصر کے شہر قاہرہ میں جگمگا رہا ہے، وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ صبح جب بیدار ہوا تو اسے خواب والے بزرگ کی بات یاد آئی۔ اس نے فوراً قاہرہ جانے کی تیاری کی اور قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کی تکلیف اور مشقت اٹھا کر وہ اس شہر میں پہنچ گیا۔ رات ہو چکی تھی اور اس کے پاس کسی سرائے میں قیام کے لیے کوئی رقم موجود نہ تھی، لہٰذا وہ ایک مسجد میں گیا اور اس کے صحن میں ایک کونے میں جا کر سو گیا۔ اتفاق سے چوروں کا ایک گروہ مسجد کے صحن میں آیا اور چوری کے ارادے سے مسجد کے برابر والے مکان میں داخل ہوا ہی تھا کہ کسی آہٹ کی وجہ سے مکان میں رہنے والے افراد جاگ گئے اور مدد کے لیے پکارنے لگے۔ چوروں نے جب یہ چیخو پکار سنی تو گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں علاقے کا داروغہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ جب یہ سپاہی مسجد کے صحن میں پہنچے تو یہ سوداگر انہیں صحن میں سویا ہوا نظر آیا، لہذا سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور چور سمجھ کر اس کی خوب پٹائی کی اور اس کو قید خانے میں بند کر دیا۔ 3-4 دن کے بعد داروغہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس اجنبی کو پیش کرو۔ جب یہ سوداگر پیش کیا گیا تو داروغہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ داروغہ نے سوال کیا، تم بغداد سے قاہرہ کس لیے آئے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں ایک بزرگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری قسمت کا ستارہ قاہرہ میں جگمگا رہا ہے، وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ میں اسی کی تلاش میں آیا تھا، لیکن آپ کے سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری پٹائی کر دی۔ داروغہ نے جب یہ داستان سنی تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، اے بے وقوف انسان، میں نے بھی کئی مرتبہ خواب میں کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ بغداد جاؤ اور پتھریلی گلی کے فلاں مکان میں ایک صحن ہے جس کے آخر میں ایک باغ ہے، جہاں پر ایک فوارہ ہے جس کے حوض کے نیچے بہت سا خزانہ دفن ہے، لہٰذا وہاں جاؤ اور اسے کھود کر نکال لو۔ کیا میں بغداد گیا؟ ایک تم بے وقوف ہو جو اتنی دور سے یہاں قاہرہ چلے آئے اور صرف ایک خواب دیکھ کر۔ داروغہ نے سوداگر کو کچھ رقم دی اور کہا، یہ رقم لو اور اپنے گھر واپس پلٹ جاؤ۔ قاہرہ کے داروغہ نے سوداگر کو جس مکان کے بارے میں بتایا وہ دراصل اسی سوداگر کا اپنا مکان تھا۔ داروغہ کی ساری باتیں سن کر سوداگر سارے معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ فوراً واپس بغداد اپنے گھر پہنچا۔ اس نے باغ میں فوارے کے نیچے کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی تھی کہ اسے وہاں بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اس طرح اس کا خواب حیرت انگیز طور پر سچ ثابت ہو گیا اور وہ دوبارہ پھر سے مالا مال ہو گیا۔ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمارا انتظار کرتا ہے اور ہمیں ضرور مل کر رہتا ہے۔ دیر سویر ضرور ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے نصیب میں ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔